اور عزیز دوستو، ابھی مولانا محسن ہمارے بہت ہی خاص دوست آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت اچھے انداز میں بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا تو اس دنیا کے اندر جو انبیاء کو بھیجا، سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، اور آخر میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو دنیا کے اندر بھیجا تو ان کو چند کلمے عطا کیے، فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمے عطا کیے، اور جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انک لتلقى القرآن، اپنے نبی کو پورا قرآن عطا کر دیا۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں۔ آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد اسحاق آ رہے باقی وہ لائیں گے، اسحاق آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی، جب آپ کے آقا کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے، جو پڑھا ہے سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، محبوب قرآن سارا لے جا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب پر ساری نعمتیں تمام کر دی۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو کسی بھی ذات کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے تین ذاتی ہوتے ہیں، بڑی محبت سے سننا، حسن خصائل، حسن جمال، حسن کمال۔ حسن خصائل اس کی خصلت دیکھی جاتی ہے کیسی ہے، حسن کمال اس کا فن دیکھا جاتا ہے کیسا ہے، حسن جمال اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کیسی ہے۔ ان تین زاویوں سے اگر آقا کو دیکھا جائے تو آقا کی ذات مکمل نہیں اکمل ہے، اور انہیں بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ حسن خصائل خصلت آقا کی کیسی ہے تو دشمنی کے باوجود امانت حضور کے پاس ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کا عادی ہوں، اگر آپ یہ چاہو گے کہ توجہ نہ ہو، بات سمجھ آ جائے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ حسن جمال خوبصورتی میں اگر آقا کو دیکھا جائے تو اب عائشہ کہتی ہے مجھے سوئی مل جائے آقا کے مسکرانے پر۔ حسن کمال آقا کا فن وہ کیا ہے، اس میں اگر آقا کو دیکھا جائے تو میرے آقا کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ صحابی بن جائے۔ حسن خصائل، حسن جمال، حسن کمال، آقا کے حسن کو دیکھو، آقا کی خوبصورتی کو دیکھو تو ابن مرارہ صحابی رسول ہے، مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کے دیکھتے ہیں کہ آقا صحن میں آرام فرما ہے، آقا سو رہے ہیں، مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے۔ ابن مرارہ کہتے ہیں میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے، اس چاند کی، یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی۔ روایت کنیندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شبد جھٹھا محمد پیارا، چلو چوک دیسی دی گل گل ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم جد مدھم دساوے، محمد کا چہرہ سونا نظر آوے۔ لوگوں اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسین بنایا۔ اللہ نے سارے نبی حسین بنائے، ہمارے نبی کو احسن بنایا، سارے نبی جمیل بنائے، ہمارے نبی کو اجمل بنایا، سارے نبی شریف بنائے، ہمارے نبی کو اشرف بنایا، سارے نبی کامل بنائے، ہمارے نبی کو اکمل بنایا۔ وہ جو پہلے آئے صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، وہ جو پہلے آئے صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، وہ جو پہلے آئے صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفین، آقا کے لیے مصلی۔ اللہ نے اعلیٰ بنایا، اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا اپنے محبوب کو، اتنا اعلیٰ بنایا
کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائے تو عنادن چہکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے۔ اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اپنا ہاتھ ام معبد کی بکری پہ رکھے تو اس کی بیماری شفا میں بدل جائے۔ اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اپنا ہاتھ جلیبیب کے چہرے پہ لگائے 14 چاند کا حسن مل جائے۔ اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اپنا لعاب دہن صدیق کی اوڑی پہ لگائے، دریاب کا کام کرے، علی کی آنکھ پہ لگائے شفا یاب ہو جائے، کڑوے کنویں میں ڈالے شہد کی طرح میٹھا ہو جائے۔ اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے۔ اتنا اعلیٰ بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو کہ میرے آقا جسے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلمان صدیق بنے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جب سے نرالا ہمارا نبی۔ اور آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے برکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، اور بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ کہ رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اور اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، اور کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، حرف الفاظ سی آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ صحابی پکارا ہمارا نبی، جس کو باللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، کون نبی؟ توجہ، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تدبیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم رسل نبی، خالق کا شہکار نبی، بے کر حسن و جمال نبی، راس رہبر حران نبی، ذات زاہد نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرے سین سے ہے سادی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سات سے صادق کے نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تاس طرفین میں نور نبی، ذات سے پرنور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرے قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کی بات فضا ہے نبی، نون سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، وہ سے چہرے بزدہا نبی، یا سے یداللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، تعالین نبی کے قدموں میں، صدقین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی افق پہ وہ جو کرن کا پیام تھا، تیرا نام تھا، تیرا نام تھا، شب تیرہ میں شب جو مجھ سے محو کلام تھا، تیرا نام تھا، تیرا نام تھا،
میں آقا کی سیرت بیان کرنے کے بعد آخر میں یہی کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے کن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو آقا ہی آقا، تو کجا من کجا، کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، سب صحابہ غزوہ خندق کھود رہے ہیں، آقا بھی کھود رہے ہیں، سب صحابہ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں، آقا نے پیٹ کو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ حضرت جابر کو کہیں سے کھانے کو مل گیا، تھوڑا سا گوشت مل گیا، تھوڑا سا آٹا مل گیا، دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے گھر۔ میرے آقا نے فرمایا جابر کتنے بندے ساتھ لے کے آؤں، کتنے بندے ساتھ لے کے آؤں؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ 2-3 بندے ساتھ ہو جائے، بس اتنا ہی آٹا تھا، اتنا ہی گوشت تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر، سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے اہلیہ کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ آقا نے تو سب کو دعوت دے دی۔ اہلیہ پوچھتی آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو کہا تھا کہ 2-3 بندے ساتھ ہو جائے۔ اہلیہ کہتی ہے اچھا آقا نے خود سب کو دعوت دی؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہاں خود دی۔ تو پھر اہلیہ کہتی ہے پھر آپ گھبراتے کیوں ہو، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے، بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے۔ حضرت جابر پھر پیارے آقا کے پاس آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر یہ میری چادر لے جا، اسے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، اور اپنی بیوی کو کہہ اسے آٹے کے اوپر دے دو، اسے ہٹانا نہیں، اور اس کے نیچے سے آٹا نکال کر روٹیاں بناتی جائے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اتارنا۔ میرے آقا تشریف لائے، آقا کی چادر آٹے کے اوپر ہے، حضرت اور پیارے آقا نے ہنڈیا منگوائی، اپنا لعاب رحم ہنڈیا میں ڈال دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1300 صحابہ نے سیر حاصل کھانا کھایا، آٹا بھی پڑا رہا، سالن بھی پڑا رہا۔ آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو آقا ہی آقا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہگزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔ لوگوں اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمیں گناہوں میں مزہ آتا ہے، نمازوں کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں اگر چاہتے ہو کہ حالات بدل جائے، ملک بدل جائے، تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور اللہ کب راضی ہوگا ہم سے؟ جب ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مسجدوں کو بھر دو، فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو، چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو۔ یہ مت سوچو کہ داڑھی رکھیں گے کیسے لگیں گے، ارے حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ دیکھو یہ بات حقیقت ہے کہ آج ہم سب لوگ شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بالخصوص جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہرے حرف سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن میری آخری بات یاد رکھنا کہ جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلواروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلواریں تمہاری گردنوں پہ آ جائے، سدھر جاؤ، نیک بنو، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف تو خدا کی قسم آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ مسلمانوں، رو، رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے پالا جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے سر جھکائے گی۔ اور جاتے جاتے ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں ایجوکیشن دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو۔ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو،
دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو، اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو. امت کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے. سب کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ. پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ نے جو تم کو تعلیم دی، اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا. یہ مولا علی نے آج سے صدیوں سال پہلے فرمایا تھا. آج لوگ کہتے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے خرچے کم کرو، اپنا جو پیسہ فضول خرچہ کر رہے ہو اپنے بچوں کی پڑھائی پہ لگاؤ. آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے عزیز، تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا، اس میں ایک بندے کی فیس تو آرام سے بھر سکتا ہے. یہ جھوٹ فساد مت پکو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. سال میں 10 ڈریس بناتے ہو، 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کی پڑھائی پہ لگاؤ، 2 ڈریس بناؤ. اپنے خرچے کم کرو، اپنے بچوں کی پڑھائی پہ جتنا ہو سکے اتنا پیسہ لگاؤ. بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو، انہیں چھوٹی عمر میں نوکریوں پر مت بھیجو. اور یہ باتیں میری آپ کو بری لگ جائے گی. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو زنا کے اڈے نظر آتے ہیں، شراب کے اڈے نظر آتے ہیں، جوئے کے اڈے نظر آتے ہیں. اپنی دولت پر جتنے پاپ مسلمان کر رہا ہے شاید ہی کوئی کر رہا ہوگا. انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ زنا کے مناظر اور لایانی باتوں میں ہم کرتے ہیں، اس میں خاندان کا خرچہ نکل سکتا ہے. لیکن اس کا احساس ہے کسی کو؟ جس طرح مرنے کو بھول گئے، موت کو فراموش کر گئے. نہیں پڑھانا بچوں کو، نہیں پڑھنا، دیندار نہیں بنانا. بات چل رہی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا. آپ جانتے ہیں بادشاہ بناتے نہیں تھے جب تک دین پڑھاتے نہیں تھے. ہمارے بادشاہوں کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا تھا، ایک نے نہیں پڑھا تھا دین، ایک نے نہیں پڑھا تھا. اور آج تک ہندوستان اس کو بھگت رہا ہے. جس نے نہیں پڑھا تھا دین اس کو اکبر کہتے ہیں. اور اس بدبخت نے جو دین الہی قائم کیا تھا آج تک اس کی نحوست ہے، آج تک اس کی نحوست ہے. وہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میں ہوں. دیکھا آپ نے جہالت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. تو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب قیامت، دھیان سے سننا تھوڑا دھیان سے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بات تو بہت اوپن کرتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے بات اوپن کرنے کا. اوپن بات اس لیے کرتے ہیں کہ سب کے دماغ میں آئے، پڑھی لکھی کی ان پڑھ کے بھی وہ بات ہی کا جو دماغ میں آئے. میں بھی اصطلاحات اللہ کے فضل سے بیان کر سکتا ہوں، میں بھی پانی کو آب کہہ سکتا ہوں. ممم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے سننے والوں میں کچھ بچے بھی موجود ہیں، اس لیے اوپن بات کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی کہلانے والی سے زنا کریں گے. قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی کہلانے والی سے زنا کریں گے. حد ہے، بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور کہہ رہے ہیں. اب حضور نے کہا ہے تو بات سچی ہے. اس کی تشریح کی علماء نے کہ بیوی سے زنا کا مطلب یہ ہے، سنو، کہ ایمان اور کفر کا علم نہیں ہوگا، علم دین سیکھیں گے نہیں، زبان سے کلمہ کفریہ بک دیں گے، کافر ہو جائیں گے، بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلا. اب وہ بیوی کہلا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو رہ رہا ہے وہ زنا ہو رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. آپ کہیں گے مجھے علم نہیں تھا کہ کیا ایمان ہے کیا کفر ہے. علم سیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ نہ سیکھنا یہ عذر نہیں ہے. آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 3 مہینے نکالا نا آپ نے، بائک چلانے کے لیے وقت نکالا نا آپ نے، عیاش قسم کے دوستوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالا نا آپ نے، کیوں نہیں علم سیکھا؟ تو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ علم سیکھو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور میں کہتا ہوں لوگوں، جو پیسہ ہم ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پہ لگاؤ. یہ دین جو ہے، یہ قرآن جو ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہے، بہت خون بہایا ہے، اپنے بھی بچوں کو قربان کیا ہے. اس لیے مسلمانوں، آج یہ قرآن ملتا ہے، گھروں میں زندہ نہیں رہا، مدارس میں رہ گیا، گھروں میں طاقوں میں رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس پڑھنے والا کوئی نہیں ہے.
ہمارے پاس ہمارے بچے جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لوئر بن جائے، یہ میری اور آپ کی خواہش ہے، یا اللہ کے دین کا داعی اور نبی کا سچا شہدائی بن جائے، نہ میری خواہش ہے نہ آپ کی خواہش ہے اس کی دنیا سنورے آخرت سنورے کہ نہ سنورے۔ مجھے بتاؤ جن لوگوں کی سوچ کا یہ عالم ہو اللہ اب ان پر اپنی رحمت کہاں سے نازل فرمائے گا؟ اس لیے میرے پیاروں، ایک فقیر آپ کی بارگاہ میں صدا لگا رہا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں علم سکھاؤ، اور میں نے بتایا تھا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو، اور اہل علم بنو، اہل علم بناؤ، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر ان پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ اگر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو اکابر کے مسلک سے ہٹ کے ہو تو رب کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔